اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کا باب۔ غیروں سے مانگا کچھ نہ ملا، ذلت ملی۔ اللہ سے مانگا سب کچھ ملا، عزت ملی۔ اے مانگنے والے، مانگ اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے، پھر کہتا نہیں کسی سے۔ اللہ ہی ہے تمام جہانوں کا پروردگار، تمام مخلوق کی فریاد کو سننے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ لوگوں، جو کچھ مانگنا ہے اپنے اللہ ہی سے مانگو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کار آمد اور نفع مند ہوتی ہے ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے۔ پس اے اللہ کے بندو، دعا کا اہتمام کرو۔ جامعہ ترمذی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پروردگار میں بدرجہ غایت حیا اور کرم کی صفت ہے۔ جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ ان کو خالی واپس کرے۔ کچھ نہ کچھ عطا فرمانے کا فیصلہ ضرور فرماتا ہے۔ جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا مالک اور رب تبارک و تعالی ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں؟ صحیح بخاری و مسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے فرمایا، اے معاذ، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس محبت ہی کی بنا پر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالی سے یہ دعا ضرور کیا کرو اور کبھی اسے نہ چھوڑو، اے میرے پروردگار، میری مدد فرما اور مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، اپنے شکر کی
اور اپنی اچھی عبادت کی۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن نسائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعوذ کے یہ کلمات سکھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بخل و کنجوسی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں نکمی عمر سے، یعنی ایسے بڑھاپے سے جس میں حواس اور قوا صحیح سلامت نہ رہے اور آدمی بالکل نکما اور دوسرے کے لیے بوجھ بن جائے۔ اور تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کے فتنوں سے اور قبر کے عذاب سے۔ صحیح بخاری۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اللہ تعالی کے حضور یوں عرض کرتے تھے: اے میرے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں دین میں ثابت قدمی اور حق و ہدایت پر استواری اور مضبوطی، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری نعمتوں کی شکر گزاری کا اور اچھی طرح تیری عبادت گزاری کا، اور مانگتا ہوں تجھ سے وہ دل جس میں روگ نہ ہو، اور وہ زبان جو صداقت شعار ہو، اور تجھ سے سائل ہوں اس خیر اور بھلائی کا جو تیرے علم میں ہے، اور پناہ چاہتا ہوں اس شر اور برائی سے جس کا تجھے علم ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، وہ بڑے علم والا اور بڑا کریم ہے، پاک اور مقدس ہے وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب اور مالک ہے۔ ساری حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان اعمال اور ان اخلاق و احوال کا جو تیری رحمت کا موجب اور وسیلہ اور تیری مغفرت اور بخشش کا پکا ذریعہ بنے، اور تجھ سے طالب ہوں ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے اور حصہ لینے کا، اور ہر گناہ اور معصیت سے سلامتی اور حفاظت کا۔ اے اللہ، میرے سارے ہی گناہ بخش دے اور میری ہر فکر و پریشانی دور کر دے، اور میری ہر حاجت جس سے تو راضی ہو پورا فرما دے۔ اے ارحم الراحمین، سب مہربانوں سے بڑے مہربان۔ جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ اے میرے اللہ، تو عالم الغیب ہے اور تجھے اپنی مخلوق پر قدرت حاصل ہے۔ تو اپنے اس علم غیب اور اس قدرت مطلقہ سے مجھے اس وقت تک دنیا میں رکھ جب تک تیرے علم میں میری زندگی میرے لیے باعث خیر ہو، اور مجھے اس وقت دنیا سے اٹھا لے جب اٹھایا جانا میرے لیے بہتر ہو۔ اے اللہ،
میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرا خوف اور تیری خشیت خلوت میں اور جلوت میں، اور مانگتا ہوں تجھ سے بے لاگ اور خدا لگتی مخلصانہ بات کرنے کی توفیق، رضا مندی کی حالت میں اور سخت ناراضگی کی حالت میں، یعنی مجھے توفیق دے کہ کسی کی رضا مندی یا ناراضی کی وجہ سے حق و انصاف کے خلاف کوئی بات نہ کہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں میانہ روی تنگ دستی میں اور خوشحالی میں، اور میں سائل ہوں رضا بالقضاء کی صفت کا، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے آخرت کے جاودانی عیش و آرام کا، اور آنکھوں کی اس ٹھنڈک کا جو کبھی منقطع نہ ہو، اور تجھ سے مانگتا ہوں مرنے کے بعد ٹھنڈی اور چین و سکون کی زندگی، اور تیرے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کا اشتیاق، بغیر اس کے کہ کوئی ضرر رساں کیفیت پیدا ہو، اور بغیر اس کے کہ کسی گمراہ کن فتنہ میں مبتلا ہوں۔ اے میرے اللہ ہم کو ایمان کی زینت سے آراستہ فرما، اور ہمیں ہدایت یافتہ اور دوسروں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ سنن نسائی۔ حضرت مسلم بن الحارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصیت کے ساتھ تلقین فرمائی کہ جب تم مغرب کی نماز ختم کرو تو کسی آدمی سے بات کرنے سے پہلے 7 دفعہ یہ دعا کرو: اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے۔ تم نے مغرب کے بعد اگر یہ دعا کی اور اسی رات میں تم کو موت آ گئی تو دوزخ سے تمہارے بچاؤ کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اسی طرح جب تم صبح کی نماز پڑھو تو کسی آدمی سے بات کرنے سے پہلے 7 دفعہ اللہ تعالی کے حضور میں عرض کرو: اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے۔ اگر اس دن تمہاری موت مقدر ہو گئی تو اللہ تعالی کی طرف سے تم کو دوزخ سے بچانے کا حکم ہو جائے گا۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 5 آدمیوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لیوے، اور حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ کر اپنے گھر واپس نہ آئے، اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی دعا جب تک وہ شہید ہو کے دنیا سے لاپتہ نہ ہو جائے، اور بیمار کی دعا جب تک وہ شفا یاب نہ ہو، اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے رائے بانا دعا۔ یہ سب بیان فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا کسی بھائی کے لیے رائے بانا دعا ہے۔ حوالہ دعوات کبیر البحقی۔